امتیاز صاحب یہ کتنا بڑا اقدام ہے پاکستان کا، خاص طور پہ جو بنگلہ دیش کو 50,000 ٹن چاول جو ہے وہ ریسیو ہو گیا ہے؟ ماضی کی جو ہم تاریخ دیکھتے ہیں وہ کچھ اور سجیسٹ کرتی ہے، اور پھر اب یعنی بہت سارے ایونیوز کھلے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز، ہمارا برادر ملک تھا ہم سے الگ ہوا اور ہمارے ان کے ساتھ کچھ عرصہ تعلقات اچھے نہیں رہے، چاول تو ایک الگ ہے نا کہ آنے جانے کے لیے ٹریڈ وغیرہ شروع ہو گئی ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ ہم اب اس تعلق کو سنبھال کے رکھیں اور اس کو مزید وسعت دیں، صرف چاول تک وہ محدود نہ رہے، اس کے علاوہ بے شمار یعنی ایونیوز ہیں، بے شمار اپرچونٹیز ہیں اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں جن کو ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے بنگلہ دیش سے ایک ان کی جو ملٹری ہے اس کا ایک وفد پاکستان کے اندر موجود تھا، جو پاکستان کے جو آرمز ہیں ان کے اندر وہ دلچسپی لے رہا تھا، تو اس کو یعنی یہ جو اب ایک اپرچونٹی پاکستان کے ہاتھ میں آئی ہے اس کو مزید وسعت دینی چاہیے۔ دیکھیے وسعت دینی چاہیے اور دینی چاہیے تھی، اور وسعت پھر سے آغاز ہوا ہے اس کا۔ ہمیں اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو پہلی جو مسلم لیگ ہے نواب سر سلیم اللہ خان نے 1905 میں، وہ تو بنگال میں اس کی بنیاد رکھی تھی مسلم لیگ کی، اور اس کے بعد جو ہے بر صغیر میں مسلم لیگ نے اس طرح جو ہے پاکستان کی جدوجہد کے بعد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی شکل میں پاکستان حاصل کیا۔ اس درمیانی عرصے میں ہم اس وسعت کے لیے وسیع دل نہ ہو سکے، اور ہم نے اگر مشرقی پاکستان کی پرسن سے فائدہ اٹھایا تو ہم نے اپنے چاول یا اپنے ذرائع وسائل کے ساتھ اور ان کو سیاسی عمل میں جو ہے وہ شریک نہ کر کے یہ ہم نے اس وسعت کو جو ہے وہ کم کیا۔ لیکن دیر آید درست آید، حالات، تاریخ اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اس کی جو جڑیں ہیں سیاسی طور پر، نظریاتی طور پر اور معاشی طور پر، اس کا کوئی وہ فرق نہیں ہے کہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ نہیں ہوتا جب دل کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ، ایک حقیقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ دونوں ممالک کے درمیان میں بہت ساری چیزیں قدر مشترک ہیں، اور اس قدر مشترک کو جو ہے فائدے کے لیے اب وقت آ گیا کہ دونوں اطراف سے دونوں سائیڈ محسوس کرتی ہیں کہ اب ہمیں تعاون کی طرف جانا چاہیے، اقتصادی ترقی کی